مسجد میں دنیا کی بات کرنا حرام ہے، خواہ آپ سرگوشی میں کریں خواہ شور کر کے کریں۔ تو کئی اجتماعات سے میں سن رہا ہوں، میں وہاں سے دروازہ کھولتا ہوں تو بالکل مکھیوں کی بھنبھناہٹ چھائی ہوتی ہے ساری مسجد میں، ہر ایک بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے دیکھ کر چپ ہونے کی کیا ضرورت ہے، پھر کرتے رہیں جو کام آپ اللہ کے سامنے اللہ سے ڈر کر نہیں بند کرتے تو میرے سامنے بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں بھی تو آپ ہی طرح کا ایک آدمی ہوں۔ مسجد میں دنیاوی بات کرنا حرام ہے۔ پھر دوہرا دوں، میرے پاس المرشد میں سوال آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری باتیں مسجد ہی میں ہوتی تھیں، سارے سیاسی امور بھی مسجد میں نمٹائے جاتے تھے، جنگ و جدل کی صلح کی ساری باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو یاد رکھو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتا ہے وہ دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے وہ دین ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ ہم نبی نہیں ہیں، ہمیں اتباع کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، جو حضور فرماتے تھے سارا دین کے بارے ہوتا تھا، اور جو صحابہ عرض کرتے تھے سارا دین کے بارے ہوتا۔ سوال پوچھتے تھے تو آج تک ہماری رہنمائی انہی سوالوں سے ہو رہی ہے۔ بات کرتے تھے تو احکام شریعت کے مطابق کرتے تھے۔ جہاد، امور سلطنت اللہ کے قانون کے مطابق نمٹانا، یہ دنیا نہیں، یہ دین ہے۔ خود کو اس جگہ نہ لے جاؤ، اپنی حیثیت دیکھو۔ ایک دیا جو وہ بھی بجھا ہوا ہو، وہ یہ کہے کہ سورج ایسا کرتا ہے میں بھی کروں گا۔ ذات کا دیا ہو اور وہ جل بھی نہ رہا ہو، اور وہ سورج کے ساتھ مثال جاگے، پھر سمجھ لو باتیں کرنی ہے، اٹھ جاؤ نا یار، باہر جا کر بات کر لو تو آ جاؤ۔ یہاں کرنی ہے ذکر کے بارے بات کرو، لطائف کا پوچھو، کسی سے مراقبات کا پوچھو، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مجھے سمجھائے۔ دنیا کی بات حرام ہے۔ بھائی آپ کب آئے، کس وقت جانا ہے، کس سواری پہ آئے ہو، کوئی سیٹ ہے تمہارا، یہ سارا حرام ہے۔ خواہ آپ سرگوشیوں میں کرے خواہ بلند آواز سے کرے، تو اپنے آپ کو سنبھالیں۔ مسجد میں آئیں تو دنیا باہر رکھ کر آئیں۔ ٹیلی فون مسجد سے سنے ہو رہے ہیں، موبائل مسجد میں سنے جا رہے ہیں، فیس بک مسجد میں پڑی ہے، یہ سب حرام ہے۔ کوئی روکے نہ روکے، مسجد نبی سے بیٹھ کر سیلفیاں بھیجی جا رہی ہیں، یہ خیال ہی نہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ کیا حیثیت ہے ان حکمرانوں کی بارگاہ رسالت کے مقابلے؟ آپ کسی ڈپٹی کمشنر کی چھوٹا سا ایک پرزہ ہے نا حکومت کا، کہ ضلع کا ایک ہیڈ ہے، اس کے دفتر میں بیٹھ کر گھر سیلفی بھیج سکتے ہیں؟ جرأت کریں گے کہ یہ میں دیکھیں یہ بھی ڈی سی صاحب بیٹھے میں بیٹھیں، یہ سیلفی دوستوں کو بھیجیں گے؟ تو مسجد نبی سے بھیجنے کی جرأت کیوں کر رہے ہیں؟ بیت اللہ سے بھیجنے کی جرأت کیوں کر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ ادراک ہی نہیں کہ میں آپ کے لیے ایک کوٹھا ہے اور اس پر سے غلاف ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور وہاں کچھ نہیں۔ مسجد نبوی میں سیلفیاں بھیجنے والوں کے تصور میں ایک مقبرہ ہے اور مسجد ہے، اور کیا ہے وہاں سیلفیاں بناؤ، فوٹو بناؤ، بھیجو بھائی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں؟ کوئی بندہ وہاں جائے وہاں پہ فوٹو اور سیلفی کرے گا؟ شرعاً روضہ اطہر کا وہی ادب ہے جو دنیاوی زندگی میں بارگاہ رسالت کا تھا۔
قبر اطہر میں بھی آپ زندہ موجود ہیں۔ یہ اور بات کہ عالم بدل گیا، دنیاوی زندگی نہیں ہے، اس پر دنیا کے احکام وارد نہیں ہوں گے، موسم برزخ کا ہوگا، گرمی سردی ٹھنڈ دن رات وہ برزخ کے ہوں گے، دنیا کے نہیں ہوں گے۔ یعنی عالم بدل گیا، زندگی نہیں بدلی۔ تو پھر یہ مساجد بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ جسے بات کرنی ہو، مجبوری ہو، بس ساتھی کو لے کر باہر دروازے سے باہر چلا جائے، کر لے اپنی بات، پھر آ کے بیٹھ جائے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ٹیلی فون بلاک کر دیں، بند کر دیں، آف کر دیں، باہر جا کر کر دیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آئندہ میں آؤں یا نہ ہوں، میں ہوں یا نہ ہوں، مسجد میں کوئی شخص دنیا کی باتیں نہ کرے، اور یہ آپ کے اپنے لیے ضروری ہے، ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ آنا جانا صرف سیر سپاٹا رہ جائے گا، حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ تو کم از کم اپنی محنت کا تو خیال رکھنا چاہیے۔